توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد سورہ تغابن آیت نمبر 5 اور 6۔ آج بیان کا اعلان ذرا دیر سے ہوا ہے تو شاید اس وجہ سے لوگ پہنچے نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے ایس ایم ایس بھیجا تھا بیان کے لیے دوپہر کو، وہ شاید میں نے پڑھا نہیں ہے، مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کا، اپنے گناہوں کا وبال چکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ تو دنیا کا عذاب تھا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت پر اس سے پہلے والے درس میں تفصیلی بیان ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات دنیا میں رکھے ہیں پچھلی امتوں کے بھی، ان واقعات میں بھی عبرت کا سامان ہے، اور انسان دن رات اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھتا بھی رہتا ہے، نظر بھی آتے ہیں انسان کو۔ آگے فرمایا ذالک بأنہ، ان پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے وہ کیوں آئے عذاب؟ بات یہ تھی کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس پیغمبر واضح نشانیاں لے کے آتے تھے، واضح دلیل ہوتی تھی برحق ہونے کی۔ اتنی وضاحت کے باوجود وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پیغمبروں کی بات مانتے کیوں نہیں؟ دیکھیں، انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے دلیل سے بات کی جائے 2 اور 2 4 کی طرح تو وہ یقین کر لیتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ کسی کے سامنے 4 سیب رکھے ہوئے ہیں، آپ اسے بتا رہے ہیں کہ یہ 4 سیب ہیں، وہ کہتا ہے نہیں یہ 4 نہیں ہے۔ آپ پھر اسے گنتے ہیں کہ بھئی 1 یہ، 2 یہ، تیسرا یہ اور چوتھا یہ، کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، یہ 5 ہیں۔ تو آپ کہیں گے شاید اس کو گنتی نہیں آتی، تو 10 افراد سے گنتی سنوا دی کہ جو میں گنتی پڑھ رہا ہوں سب اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ گنتی درست ہے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا یقین کر لیتا ہے، بھئی اتنے دلائل ہیں، اتنی باتیں ہیں، پھر بھی اگر نہیں مان رہا تو یا تو اس میں عقل نہیں ہے، بیوقوف ہے، پاگل ہے، بیوقوف ہے، دماغی نہیں ہے، تو وہ تو مکلف ہی نہیں ہے۔ جو پاگل ہوتا ہے نا، کسی چیز کا مکلف ہی نہیں ہے۔ یا پھر ضد ہے، کوئی انا ہے، کوئی دشمنی ہے۔ ایک دفعہ انسان جب کسی بات کا انکار کر دے تو پھر اس بات کو دوبارہ تسلیم کرنے میں اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ لوگ کہیں گے دیکھو پہلے تو تم یہ دعویٰ کر رہے تھے، اب تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ایسا بھی ہوتا تھا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب ایک دفعہ کسی قوم نے انکار کیا تو دوبارہ انکار ہٹ دھرمی اور ضد کی بنیاد پر، انسان اپنی انا پہ بعض دفعہ قائم رہنے کے لیے بہت سے غلط کام کرتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ بھی سنایا جاتا ہے نا کہ وہ ہندوستان میں کوئی قصبہ تھا، پتہ نہیں وہاں کے لوگوں کو کچھ بانکو کہا جاتا تھا، وہ لفظ میں بھول گیا، تو بانکو فرض کر لیں آپ۔ تو ایک دن سردی میں ہلکا سا بنیان پہن کے گھوم رہا ہے، بعض لوگوں کو ذرا سردی کم لگتی ہے، بعض کو زیادہ لگتی ہے.
اس کو تھوڑی کم لگ رہی ہوگی تو بنیان پہن کے گھوم رہا ہے. کسی نے کہا حضور آپ کو سردی نہیں لگتی؟ تعریف کی نا کہ اتنی شدید سردی میں آپ بنیان پہن کے, تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے سردی نہیں لگتی. تھوڑا خوش بھی ہو گیا کہ لوگ میری طاقت کی تعریف کر رہے ہیں کہ میں کتنا طاقتور ہوں کہ ہمیں سردی نہیں لگتی. اب ایک دفعہ جب کہہ دیا تو اس نے کہا اچھا اگر اتنی سردی میں آپ کے ہاتھ پہ برف رکھ دیا جائے, آپ کے سر پہ برف رکھ دیا جائے تو بھی نہیں لگتی؟ نہیں لگتی, میں تو برف ہاتھ سے اٹھا لیتا ہوں. اب چونکہ اب معاملہ آ گیا ہے شو بازی والا, اب معاملہ کہیں اور چلا گیا نا, برف رکھ دیا, واقعی بیچارہ برداشت کر گیا کہ بھئی اب ایک دفعہ اقرار کیا ہے کہ نہیں لگتی تو اب ثابت کرو. اچھا جی اگر آپ کو برف پہ لٹا دیا جائے تو بھی سردی نہیں لگتی؟ نہیں لگتی, لٹا کے دیکھ لو. برف پہ لٹایا, اکڑنے لگا, اندر اندر سے کانپ رہا ہے مگر اوپر سے ظاہر نہیں ہونے دے رہا. بالآخر مر گیا یہ کہتے کہتے کہ مجھے سردی نہیں لگتی, اکڑ گیا پتھر کی طرح, مگر آخری دم تک نعرہ اس کا یہی تھا کہ مجھے سردی نہیں لگتی. تو بعض دفعہ انسان کوئی بات کہتا ہے تو پہلی دفعہ تو وہ صحیح ہوتی ہے یا اس کی سمجھ میں یہی آیا ہوتا ہے, لیکن بعد میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں جو کہہ رہا تھا وہ غلط کہہ رہا تھا. اب جس میں تکبر نہیں ہوتا, حق پرست ہوتا ہے, وہ بڑے آرام سے اقرار کر لیتا ہے کہ بھائی پہلی بات میری غلط تھی, میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, رجوع کرنے میں کیا جاتا ہے. یہ جو بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے ہیں, ائمہ اربعہ خاص طور پہ, کئی اقوال ایسے ہیں, ایک قول کیا, ایک فتویٰ دیا, بعد میں اس سے رجوع کر لیا. حالانکہ لوگ کہہ سکتے تھے آپ تو اتنے بڑے مفتی ہیں, نہیں بھئی ہماری رائے تبدیل ہو گئی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی صحابی کو, کسی شخص کو کوئی مسئلہ بتایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہت فقیہ صحابی تھے, بڑے صحابی ہیں, عالم تھے, مفتی تھے. مسئلہ بتایا تو اس شخص نے جا کے وہی مسئلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو جواب دیا وہ جواب کوئی اور تھا, حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جواب کوئی اور. آواز میری صاف سمجھ میں آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی؟ گونج رہی ہے نا, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آواز میں گڑبڑ ہے. تو وہ ان کو بلائیں, وہ جو خیر آ رہے ہیں کہ آواز اس کی صاف کریں, میرے اپنے کانوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. تھوڑا دور کر دوں اس کو. اچھا اب آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب ٹھیک ہے, صحیح ہے, بس صحیح, کچھ اور ہی نہ ہو جائے نا, جتنی آ رہی ہے اس سے بھی جائیں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا. وہی مسئلہ دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے جا کے پوچھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا جواب مختلف تھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی صحابی اور مفتی, ابو موسیٰ اشعری بھی صحابی اور مفتی. اب ہمارے دور کا کوئی ہوتا, جیسے مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا, میں نے کچھ جواب دیا, دوسرے مفتی سے پوچھا, انہوں نے کوئی اور جواب دیا. اب اس کا جواب میں میرے پاس آئے گا, میں کہوں گا ابے اسے آتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہی کہوں گا نا, ابے اسے آتا کیا ہے. میں جو بتا رہا ہوں وہی صحیح ہے, کیونکہ اب مجھے محسوس ہوگی اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو, بھئی میں انا مرتی ہے کہ وہ صحیح بتا رہے ہیں, میں غلط بتا رہا ہوں, یا یہ کہ چلو ان سے میں پوچھتا ہوں ان کی دلیل کیا ہے, ہو سکتا ہے ان کی مضبوط ہو. تو وہ شخص آیا دوبارہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس کہ حضرت انہوں نے تو یہ بتایا اور آپ یہ بتا رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا اچھا مجھے ابن مسعود کے پاس لے کے چلو, ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ نے یہ کیسے بتا دیا, آپ کے پاس کیا دلیل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری اس شخص کے ساتھ گئے, پوچھا ہاں بھائی آپ نے یہ جواب دیا, میرا یہ جواب, آپ یہ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل دی اس کی,
اور سمجھایا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنے قول سے رجوع کر لیا. نہ صرف یہ کہ رجوع کیا بلکہ ظرف دیکھیے, ہم ہوتے نا تو بے عزتی محسوس کرتے اور کہ بھئی یہ تو میری بے عزتی ہو گئی. رجوع بھی کیا اور فرمایا لا تسألونی ما دام فیکم ھذا الحبر موجودا, جب تک تمہارے درمیان یہ صاحب علم علامہ موجود ہے مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو. کیسی تعریف کی کہ یہ اتنے بڑے عالم تمہارے درمیان موجود ہیں, میرا جواب غلط نکلا, ان کا جواب صحیح نکلا, تو جب تک یہ اتنے بڑے علامہ تمہارے درمیان موجود ہیں لوگوں مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو. ضرورت کیا ہے جب اتنے بڑے عالم موجود ہیں. یہی وہ جذبہ تھا صحابہ کا, تکبر نہ ہونا, جس کی وجہ سے صحابی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی توفیق ملی. اسی کا قرآن مجید کی ان آیات میں ذکر ہے. ان صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے بشر ہیں, ہماری طرح کھانے پینے کے محتاج ہیں, ہماری ہی قوم کے آدمی ہیں, تو ہم ان کی اتباع کیوں کریں, ہم سے برتر ہونے چاہیے تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کی جو باتیں ہیں وہ باتیں دلیل کے لحاظ سے درست, اور نبی کے جو نبوت کا دعویٰ ہے اس نبوت کے دعوے پر نبی کی صداقت کا ان کو یقین ہو چلا تھا. تو میرے بھائی ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب ایک بات کا حق ہونا ثابت ہو جائے تو آپ کو پھر کسی کی اتباع میں اگر اس کا برحق ہونا ثابت ہو گیا تو اس کے تابع داری میں, اس کے پیچھے چلنے میں عار اور ذلت محسوس نہیں کرنی چاہیے. آج کل ہوتا کیا ہے, میں یہ آیت پہلے مکمل کروں پھر انشاءاللہ اس پر میں بات کرتا ہوں. فرمایا جب ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر آتے تھے, بینات کہتے ہیں واضح اور روشن دلائل کو, معجزے بھی ہوتے تھے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے تھے, لاٹھی کو سانپ بنا دیا. اس پر لوگوں کو شبہ ہوا کہ جادوگر تو نہیں ہے, تو ہزاروں جادوگروں کے منہ سے اعتراف کروا دیا مقابلہ کروا کے کہ یہ جادوگر نہیں ہے, یہ واقعی لاٹھی کو سانپ بناتے ہیں. جادو میں لاٹھی حقیقت میں سانپ نہیں بنتی, نظر ایسے آتی ہے جیسے سانپ ہو, جبکہ معجزے میں لاٹھی حقیقت میں سانپ بن جایا کرتی تھی. تو جادوگر تو پہچانتے تھے کہ نظر کا دھوکہ کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے. تو ہزاروں جادوگروں سے شہادت دلوا دی. پھر ہو سکتا تھا کہ یہ نورا کشتی ہو, یعنی حضرت موسیٰ اور معاذ اللہ جادوگروں نے پہلے سے مل کے یہ پلان بنایا ہوا ہو کہ بھئی ایسا ہے کہ مل کے حکومت کریں گے. حضرت موسیٰ نے معاذ اللہ ان سے کہہ دیا ہو کہ تم میری نبوت کا برملا اعلان کر دینا, تو اس سے کیا ہوگا, ہم سب کی اکٹھی مل کے حکومت قائم ہو جائے گی. فرعون نے پہلے کیا الزام لگایا حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھ کر کہ یہ جادو ہے. اللہ نے اس کا علاج کروا دیا, ٹھیک ہے جادوگروں سے مقابلہ کر لو, اپنی مرضی کے جادوگر لے کر آؤ. فرعون اپنے آدمیوں کو لے کر آیا, اپنے جادوگروں کو. ہزاروں کا مجمع نے دیکھا, کسی بند کمرے میں نہیں ہوا, ورنہ لوگ کہتے پتہ نہیں کیا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. میڈیا تو تھا نہیں نا اس وقت, اور میڈیا پہ کوریج کا تو امکان نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا, موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ, اس دن یہ مقابلہ ہوگا جو ہماری عید کا دن ہے, جس دن فرعون کے درباری لوگ میلہ کیا کرتے تھے, سب ایک جگہ جمع ہو کے خوشی مناتے تھے. اس دن یہ مقابلہ ہوگا تاکہ پورا مصر اپنی آنکھوں سے دیکھے. جو حق پر نہیں ہوتا نا وہ کیا کرتا ہے کہ مناظرہ ہوگا 4 آدمیوں میں. کتنے آدمیوں میں؟ 4 آدمی. اور جو حق پر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کھلے عام. ایک دفعہ اہل حدیث مسلک کے ایک صاحب تھے, یہیں پر کافی وہ کر رہے تھے کہ طلاق ثلاث پہ انہوں نے کسی کو فتویٰ دے دیا, 3 طلاقوں پہ نا فتویٰ دے دیا کہ 1 ہوتی ہیں. تو وہ میرے پاس آیا, میں نے کہا نہیں بھائی یہ تو 3 ہوتی ہیں. وہ ان کے پاس گیا, وہ کہہ رہے 1 ہوتی ہیں. میرے پاس آیا, میں کہا 3 ہوتی ہیں. وہ ادھر ادھر. تو بہرحال میں نے کہا چلو جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری چلے گئے نا عبداللہ بن مسعود کے پاس, جا کے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو جا کے ڈسکس کی تو وہ جو دلائل تھے وہ دلائل کی دنیا میں بات تسلیم نہیں کر رہا. بالآخر جی طے ہو گیا کہ اس پہ آپس میں ایک مکالمہ رکھ لیتے ہیں.
صحیح ہے نا, لوگوں کے سامنے. تو میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں ہوں گا اور آپ ہوں گے اور 5-6 افراد اور ہوں گے. تو میں نے ان سے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی, میں اور آپ اور 5-6 افراد نہیں, 1 W11 آپ کی طرف سے ہوگی, 3 W11 تو سمجھتے ہیں نا, 3 W11 میری طرف سے ہوں گی, کھلے عام. موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی. میں نے کہا کھلے عام بات چیت ہوگی. کہنے لگے نہیں اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. میں نے کہا نہیں, میری طرف سے جتنے لوگ ہوں گے ان کی گارنٹی میں لیتا ہوں کہ وہ جھگڑا نہیں کریں گے. کوئی الٹی سیدھی جیسے مناظروں میں ہوتا ہے نا, بپتیاں کسی جاتی ہیں, ایسا نہیں. علمی مجلس ہوگی آپ کے مکمل احترام کے ساتھ. میرے ساتھ جتنے افراد آئیں گے سب آپ کو عالم مفتی بزرگ سمجھ کے آپ کا احترام کریں گے. کسی نے درمیان میں کوئی ایسی بات جو ایک غیر اخلاقی ہوتی ہے وہ کی تو میرا یہ بیان ریکارڈ کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کے سامنے, تاکہ پتہ چل جائے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلہ ہے کیا. تو وہ نہیں آمادہ ہوئے, بہت انہوں نے ادھر دائیں بائیں گھمائی بات کو. نہیں جی, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ حق پر تھے نا, تو یہ نہیں کہا کہ اے فرعون مقابلہ بند کمرے میں ہوگا, تاکہ اس لیے کہ کہیں بالفرض میں ہار گیا تو سب کے سامنے تو ذلت نہ ہو نا. لیکن حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور اللہ نے اپنے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے میرے ذریعے سے. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا, موعدکم یوم الزینہ, زینت کا دن, عید کا دن, خوشی کا دن, جس دن سب میدان میں جمع ہو کے میلے ویلے کرتے ہیں, اس دن اسی میدان میں مقابلہ ہوگا. اور چاشت کا وقت ہوگا تاکہ سب حاضر ہو جائیں. ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں, رات 3 بجے میرے سے لڑنے آ جانا تاکہ میں پٹوں تو کوئی دیکھے نہیں, ٹھیک ہے نا, یا فجر سے پہلے. چاشت کا وقت ہوتا ہے, سب سوتو بھی ہے نا 11-12 بجے, 10-11 بجے سو کے اٹھ چکے ہوتے ہیں. یہ اس زمانے کے سوتو ہیں, ہمارے زمانے کے سوتو 2:45 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے. خیر, تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو بھی رکھ لیا. یہی دلیل کافی تھی فرعون کے لیے, یہی دلیل تھی نا. فرعون کہہ دیتا کہ بھائی اے موسیٰ بس یقین آ گیا, اگر تو معاذ اللہ غلط ہوتا تو اس طرح سے چیلنج قبول نہ کرتا اور کھلے عام تو کم از کم مقابلے کا اعلان نہ کرتا. حالانکہ حضرت موسیٰ کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں نے مقابلہ کرنا کیسے ہے, بس اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے, وہ اللہ ہی کرے گا, جس کا دین ہے اسی کی ذمہ داری ہے. تو یہ پہلی دلیل واضح حضرت موسیٰ کے سچے ہونے کی. فرعون کو یہ دلیل سمجھ میں نہیں آئی, نہ فرعون کو سمجھ میں آئی نہ اس کے درباریوں کو. کیوں؟ ابشر یہدوننا, وہ اسی پہ ڈٹے رہے کہ ہمارے محل میں پلنے والا ایک نوجوان, ہمارے رزق کھا کے جوان ہونے والا, صندوق سے جس کو ہم نے نکالا تھا, قتل ہونے سے ہم نے جس کو بچایا, مرنے سے ہم نے جس کو بچایا, الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین, اے موسیٰ کیا میں نے تیری تربیت کر کے تجھے جوان نہیں کیا؟ فرعون نے یہ تانا دیا, میری تو روٹی کھا کے اور میرا رزق کھا کے تو جوان ہوا ہے, اور وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ, اپنی عمر کے کئی سال تو نے میرے محل میں گزار دیے ہیں, میرے محل میں گزار دیے, آج میری آنکھوں میں ڈال کے مجھے نصیحت. یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. اصل میں یہ مسئلہ تھا کہ شاہی خاندان کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری رعایا کا بنی اسرائیل کا ایک فرد ہے, وہ بنی اسرائیل جن کو ہم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم نے عزت دے کے اپنے محل میں پالا, آج یہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ حق سے کیا چیز مانے بنتی ہے؟ تکبر. انسان کہتا ہے میں اپنے جیسے کی بات کیوں مانوں. تو اللہ نے بینات قائم کیے, بینات, جاءتہم رسلہم بالبینات, بینات قائم کیے. پہلا دلیل لاٹھی کا سانپ بننا, دوسری دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج کو قبول کر لینا, تیسری دلیل چیلنج کو قبول کرنا کھلے عام, یہ مستقل ایک دلیل ہے کہ بند کمرے میں نہیں, ساری دنیا کے سامنے ہوگا. اور چوتھی دلیل
وہ چوتھی دلیل کیا کہ ہو سکتا ہے فرعون یہ کہہ دیتا بھائی سارا مجمع کو جمع کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے، تو اس کا وقت بھی بتا دیا کہ بھائی یوم زینت میں، عید کے دن میں سب جمع ہو سکتے ہیں، یہ اور پر اعتماد ہونے کی دلیل، یہ مستقل ایک دلیل ہے۔ اور پانچویں دلیل ان جادوگروں سے مقابلے میں جیت جانا۔ اور چھٹی دلیل جادوگروں کا ذرہ برابر بھی توقف کیے بغیر اسی لمحے سجدے میں گر جانا اور حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لینا۔ اگر جادوگر صرف ہار جاتے، حضرت موسیٰ کو نبی تسلیم نہ کرتے، تو بھی یہ دلیل تھی کہ حضرت موسیٰ برحق ہیں، کیونکہ اگر جادوگر ہوتے تو ہزاروں جادوگروں سے ہارتے تھوڑی، جیتتے تھوڑی، پھر وہ ہار جاتے، کیونکہ ایک کے مقابلے میں ہزار، جیت کس کی ہوگی؟ ہزاروں کی۔ تو جادوگروں کا ہار جانا خود حضرت موسیٰ کے برحق ہونے کی ایک دلیل، چاہے حضرت موسیٰ پہ ایمان نہ بھی لاتے۔ لیکن چھٹی دلیل کیا کہ نہ صرف یہ کہ ہارتے ہیں، بلکہ ہارتے ہی دشمن ہونے کے باوجود، مد مقابل ہونے کے باوجود، برملا اعلان کر رہے ہیں، ذلیل اور رسوا ہونے کے باوجود۔ ہار میں تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے، لیکن فوراً اعتراف کر رہے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فوراً اتنا یقین ہو گیا کہ بھئی یہ غلط نہیں ہو سکتا یہ چھٹی دلیل ہو گئی۔ اور ساتویں دلیل فرعون نے، اب ایک چھوٹا سا احتمال باقی تھا کہ ہو سکتا ہے یہ آپس میں پہلے سے مکمکا کیا ہوا، جیسے سیاسی لوگ اپنے گھر فائرنگ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں سائیڈوں سے گزار دینا گولی، بڑا خطرناک حملہ کرنا، صحیح ہے نا، اور فائرنگ کرنا میری گاڑی کے دائیں بائیں سے اور ایک شیشے سے میں تھوڑا سا نیچے ہو کے اس زاویے، پوری گرافک کے ذریعے پلاننگ ہوتی ہے تاکہ میں لوگوں میں مشہور بھی ہو جاؤں اور پھر گارڈ بھی مل جائیں اور سیکیورٹی میری اور پہلے سے زیادہ سخت ہو جائے۔ بعض سیاسی رہنما اس طرح بھی کرواتے ہیں۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ یہ نورا کشتی ہے۔ نورا، اس میں پہلے سے ان لوگوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا، جادوگروں نے موسیٰ سے مل کے کہ ہم ایسے ایسے کریں گے، ہم ہار جائیں گے، آپ جیت جائیں گے، پھر جب وزارتیں بٹیں گی نا، آپ کی حکومت آ جائے گی، تو پھر ہمیں یہاں کا، مجھے یہ بنا دیے گا، مجھے امریکہ کا ویزا دے دیے گا اور مجھے جناب برطانیہ بھیج دیے گا، اور میرے جو ہے نا بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا کم کر دیے۔ جو مسائل ہوتے ہیں اس زمانے کے، جو مسائل تھے وہ تو دنیاوی مفاد ہے ان کا آپس میں۔ یہ چھوٹا سا احتمال تھا، اگرچہ بہت بعید تھا، لیکن عقلاً یہ احتمال ممکن تھا۔ اللہ نے یہ احتمال رفع کر دیا۔ فرعون نے جب جادوگروں سے کہا کہ یہ نورا کشتی ہے، یہ آپس میں نورا کشتی ہے، کہ تم دونوں نے مل کے پہلے سے پلان بنایا ہوا تھا، مفاد تھا تمہارا، لہذا میں تمہیں سولی پہ لٹکا کے قتل کر دوں گا۔ تو اب دیکھو، اگر دنیا کے مفاد کے لیے جادوگروں نے یہ کام کیا ہوتا تو اب جادوگروں کے پاس ایک طرف وزارتیں، عہدے، اور دوسری طرف کیا تھی؟ سولی، ہاتھ پاؤں کٹا کے سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو جو دنیاوی مفاد کے لیے یہ کام کرتا ہے نا، تو وہ جیسے پہلے بدلا اب دوبارہ بدل جائے۔ جیسے یہ لوٹے ہیں نا، سیاسی لوٹے، پہلے بھائی ایک رہنما ان کو سیٹیں دے رہا تھا تو ادھر چلے گئے، جب دوسری طرف آئے تو ادھر چلے گئے۔ تو وہ یہ فوراً مشورہ کر کے کہتے کہ بھائی دیکھو، فرعون نے تو بہت بڑی دھمکی دے دی ہے، حضرت موسیٰ سے تو ہمارا جو آپس میں سیٹنگ ہوئی تھی نا، وہ تو یہ ہوئی تھی کہ ہم آپ کو پر ایمان لے آئیں گے، پھر آپ بڑے بن جاؤ گے، تو پھر ہم یہ فلاں آپ کا نائب خلیفہ، وہ جنرل سیکرٹری، اور وہ علاقے کا ناظم، اور وہ یہ، اور وہ یوں، وہ جج بنے گا، وہ سارا وزارتیں اور دولت تقسیم ہوگی۔ یہ تو الٹا ہاتھ پاؤں کٹنے کی بات آ گئی ہے۔ تو فوراً وہ کیا کرتے کہ بھئی ہم نے دنیا کے لیے کیا تھا یہ، تو فرعون سے کہتے کہ نہ ہمیں کاٹو نہیں، ہمیں مارو نہیں، ہم تو جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ لیکن جادوگروں نے برملا اعلان کیا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون تو جو دھمکی دے رہا ہے نا، ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا، ہرگز اب ہم تجھے اور تیری دنیا اور تیری لالچ کو اور اس عذاب کی بنیاد پر ہم ان دلائل کو نہیں چھوڑ سکتے جو حضرت موسیٰ کے برحق ہونے کی دلیل ہمارے سامنے پہنچ چکی ہے۔ اب تو کچھ بھی کر لے، نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بھی الزام لگا دے۔ کیوں؟ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ ہم نے جو گناہ کیا ایک پیغمبر سے مقابلہ کر کے، ہمارا وہ گناہ معاف ہو جائے۔
اور پھر کہنے لگے انہ من یاتی ربہ مجرما فاقض ما انت قاض، اے فرعون تو دنیا میں جو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو دنیا کی سزا ہمیں دے گا نا۔ دنیا میں بڑی سی بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ آگ میں ڈال دیا جائے کسی کو، اس سے زیادہ تو کیا کر لے گا؟ لٹکا دے گا، قتل کر دے گا، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا۔ واللہ خیر وابقا، اور پہلی بات تو یہ کہ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ اگر ہم تجھ پر موسیٰ پر ایمان نہ لائیں، موسیٰ کو چھوڑ دیں، تو قیامت کے دن جو سزا ملے گی، من یاتی ربہ مجرما فإن لہ نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ تو ہمیشہ کی جلنے والی آگ وہ ہم کیسے برداشت کریں؟ اور یہ جو ہے نا تیری دنیا کی آگ، یہ ہم سے برداشت نہ ہو اور آخرت کی آگ ہم سے برداشت ہو جائے۔ اور یہ بھی دلیل دی کہ تو ہمیں اگر جو انعام دے گا، فرعون نے کہا تھا نا کہ تم میرے خاص مقرب بن جاؤ گے، میرے خاص درباری بن جاؤ گے، وزارتیں بھی ملیں گی اور یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا، تو وہ کیا کہنے لگے؟ تو جتنا کچھ دے گا اللہ سے زیادہ نہیں دے سکتا، اللہ سے زیادہ۔ یس واللہ خیر وابقا، اللہ کا اجر تجھ سے بہتر بھی ہے، اللہ دے گا بھی زیادہ اور دے گا بھی ہمیشہ کے لیے، تو دے گا بھی اللہ سے کم، چند وزارتیں دے دے گا، کچھ پیسے دے دے گا، شاہی محل میں جگہ دے دے گا، صحیح ہے نا؟ تو یہ جو اللہ جو دے گا نا، اللہ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی جنت اس سے کروڑہ گنا بہتر ہے۔ اللہ جو آخرت میں دے گا نا وہ ایک چھوٹی سی جنت، حدیث میں آتا ہے جس کو سب سے آخر میں جنت ملے گی۔ کیا عجیب الفاظ ہیں حدیث کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری مسلمان جہنم میں رہ جائے گا نا، آخری مسلمان، صحیح حدیث ہے، جو سب سے آخر میں نکلے گا، ظاہر ہے کافر تو نکلے گا ہی نہیں جہنم سے، تو یہ وہ مسلمان جو سب سے زیادہ گناہگار تھا وہی سب سے آخر میں نکلے گا نا جہنم سے، اور اس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی، سب سے کم درجے کی جنت۔ تو یہ اس کو جب اللہ تعالیٰ جہنم میں سے نکالیں گے مختلف طریقوں سے، لمبی حدیث ہے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جب اس کو جنت میں داخل کریں گے تو یہ اللہ سے کہے گا، جب وہ جنت کے مناظر دیکھے گا نا جو سب سے کمتر جنت ہے، تو جب وہ دیکھے گا نا تو حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث عبداللہ بن مسعود بیان فرما رہے تھے، اور فرمایا لوگوں سے اپنے شاگردوں کے سامنے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے تو نبی سے خود سنی تھی، صحابہ کرام کو نبی سے ایسا عشق اور محبت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کسی خاص کیفیات کے ساتھ ادا کرتے تو صحابہ وہ بات کو آگے انہی کیفیات کے ساتھ نقل کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے جب حدیث یہاں تک پہنچائی تو فرمایا کہ وہ شخص اللہ سے کہے گا، جب جنت پہ نظر پڑے گی نا، اللہ کہیں گے جا یہ تیری ہے، تو وہ ایک دم جب جنت میں قدم رکھے گا، دائیں بائیں دیکھے گا، حوریں اور شہد کی نہریں اور یہ ساری چیزیں جو کمتر ترین سب سے کمتر جنت ہوگی، تو وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو خالق و مالک ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اتنا بڑا بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، یعنی اس کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ میری ہے، اللہ نے تو کہا نا یہ میں نے تجھے دے دی، تو وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، اتنی زبردست یہ میری کیسے ہو سکتی ہے، میں اس قابل کہاں؟ یہ صرف اس کے لا الہ الا اللہ کی برکت، کہ جتنا مرضی گناہگار تھا مگر اللہ کو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا تھا، اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑا کے کفر نہیں کیا تھا، ایک بھی حکم پر عمل نہیں کرتا تھا مگر شریعت کے حکم کو درست سمجھتا تھا۔ ایک عورت پردہ نہیں کرتی مگر پردے کو برحق سمجھتی ہے، مذاق نہیں اڑاتی، تو یہ عورت گناہگار ہے مگر کافر نہیں ہے۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا مگر داڑھی کا مذاق بھی نہیں اڑاتا، کہتا ہے بھائی داڑھی رکھنی چاہیے، میں گناہگار ہوں نہیں رکھتا، تو یہ گناہگار ہے، کافر نہیں ہے، ایک دن جہنم سے نکلے گا یہ ایمان کی برکت سے۔ ایک آدمی گانے سنتا ہے، مانتا ہے میں گناہگار ہوں لیکن شریعت کا مذاق نہیں اڑا، یہ نہیں کہتے مولویوں کی باتیں، مولویوں نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ ایک آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھتا مگر مانتا ہے کہ رکھنے چاہیے، اللہ نے فرض کیے، میں گناہگار ہوں، میں نہیں رکھ رہا، میں کمزور ہوں، علماء صحیح کہتے ہیں کہ رکھنے چاہیے، تو یہ آدمی گناہگار ہے،
لیکن چونکہ رمضان کے مہینے کو مانتا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکام کو مانتا ہے، اس ماننے کی برکت سے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں نا، ماننا، اس ماننے کی برکت سے بالآخر ایک دن جہنم سے نکلے گا۔ کیوں نکلے گا؟ اس کی بھی وجہ حدیث میں بیان کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بالکل کم درجے کے مسلمان جہنم میں رہ جائیں گے نا، جن کا کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا، آخر میں رہ جائیں گے، تو کافر ان کا مذاق اڑائیں گے جہنم میں کہ دیکھو ہم بھی تمہارے نبی پر ایمان، اللہ کے نبی، آخری نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ہم بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور تم پڑھتے تھے، تو تمہارے کلمے نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا جب تم بھی اسی آگ میں اور ہم بھی اسی آگ میں؟ تم نے جو شناختی کارڈ میں اسلام لکھوایا ہوا تھا، ہم نے غیر مسلم لکھوایا ہوا تھا، تو کیا فرق کیا پڑا؟ یہ تو دنیا کی چیزیں تھیں، یہاں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو پھر اللہ کو غیرت آئے گی، اللہ کو غیرت آئے گی کہ مجھے ماننے والا نہ ماننے والے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک بہت بڑی خلقت کو نکالیں گے، بہت بڑی خلقت، تو ان میں جو سب سے آخر میں نکلے گا نا، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنا رہے اور فرمانے لگے کہ وہ شخص اللہ سے کیا کہے گا، اے اللہ تو مجھ سے، بولو بھائی، مذاق کرتا ہے، اتنا بڑا رب ہو کے مذاق کرتا ہے؟ یہ بات کہہ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود مسکرانے لگے اور فرمایا پوچھتے نہیں ہو کہ میں مسکراتا کیوں؟ تو آپ کے شاگرد نے پوچھا فرمائیے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، یہاں تک پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہی پوچھا کہ پوچھتے نہیں ہو میں مسکراتا کیوں ہوں؟ تو ہم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جب بندے کی یہ بات سنے گا تو اللہ بھی مسکرائے گا، کما یلیق بشانہ، جیسے کہ اس کی شان ہے، تو اللہ بھی مسکرائے گا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ہم تو فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے نا، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے بھائی، اللہ کو کہہ رہے اللہ تو مذاق کرتا ہے، تو یہ تو گستاخی کا لفظ ہے نا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ مجبور ہے ایسا جملہ کہنے میں، کیونکہ اتنی خوبصورت جنت جو اس نے سنی تھی، ظاہر ہے سننا اور ہوتا ہے، دیکھنا اور ہوتا ہے۔ بھائی ان بچوں کو اس طرح لے جائیں باہر، یہ ہماری کمپنی ہے، یہ جو دو چھٹانکی گھوم رہے ہیں نا، ان کو ذرا باہر کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی اس کی بات سن کے مسکرائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے وَلَكَ مِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فرمائیں صرف ایک نہیں تیرے لیے ایسی 10 جنتیں ہیں، صرف ایک نہیں تیرے لیے ایسی 10 جنتیں، کیونکہ میرے بھائی یہ جو جنت ہے نا، یہ اعمال کا حقیقی بدلہ نہیں ہے، بدلہ تو یہ ہوتا ہے جتنا کام کیا اتنی دہاڑی دے دو۔ ایک مزدور نے جو ہے کنواں کھودا، 6-7 گھنٹے مزدوری کی، تو اس کے 1000 1500 2000 جو بنتے ہیں اس کو دے دو، یہ بدلہ ہوتا ہے۔ ایک مزدور نے جو ہے نا 4-6 گھنٹے ڈیوٹی دی ہے، آپ کروڑپتی تھے، آپ گئے 10 کروڑ روپے لا کے اس کی جیب میں رکھ دیے، تو وہ کہے گا نا بھائی یہ کیا؟ تو آپ اسے کہو گے بھائی میرے لیے 10 کروڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، آپ اتنے بڑے سیٹھ ہیں کہ آپ کے لیے یہ چیز کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے۔ اگر آپ سخی ہوں گے تو سخی آدمی اپنے حساب سے خرچ کرتا ہے، سامنے والے کے حساب کو نہیں دیکھتا۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو سامنے والے کو دیکھ کے خرچ کرتے ہیں، کھاتے اپنے حساب سے، کھاتے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں میری جیب میں پیسہ کتنا ہے، ڈاکٹر نے کتنا کھانے کا مشورہ دیا یہ نہیں دیکھتے، بلکہ میری جیب میں کھانے کے لیے پیسہ کتنا ہے۔ اگر میری جیب میں کھانے کے لیے بکرے کا پیسہ ہے میں بکرا کھاؤں گا، ڈاکٹر نے تو کھچڑی کا مشورہ دیا ہوا ہے۔ لیکن جب کسی غریب کو کھلاتے ہیں تو اس کی اوقات دیکھتے ہیں کہ یہ تو مسور کی دال بھی کھا لے گا تو دعائیں دے گا، ایسا ہی ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بھائی اگر نئی بات سمجھ میں آ رہی تو بتا دو۔ غریب کو کھلانے میں اس کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، خود کھانے میں اپنی جیب دیکھی جاتی ہے، اگرچہ ڈاکٹر نے منع بھی کیا ہو، لیکن آدمی کہتا ہے اللہ کا دیا ہے تو پھر خود کیوں نہ کھاؤں، تو بھائی کھلاؤں بھی کیوں نہ۔ اس غریب کو آپ ہوٹل میں لے جا کے اگر کھلانا ہی ہے تو ضروری ہے کہ دال کھلاؤ، اس کو ذرا اچھا سا کوئی کھانا کھلا دو۔ تو
سخی آدمی تو یہ کرتا ہے اپنی اوقات دیکھتا ہے. جیسے مشہور واقعہ ہے، ایک تابعی تھے بہت سخی تھے، ان کے پاس ایک بھکاری عورت آئی، غریب مسکین کے حکیم نے کہا ہے کہ شہد جو ہے نا بچے کو کھلاؤ، بیمار ہے، تو مجھے تھوڑا سا برتن میں شہد دے دیں. وہ ان کا شہد کا بزنس تھا، کوئی کاروبار تھا، تو انہوں نے پورے 2-3 مٹکے بھر کے دے دیے. لوگوں نے کہا حضرت اس نے 1 مگا مانگا ہے، آپ نے 2-3 مٹکے. انہوں نے کہا میں شہد کا تاجر ہوں، میرے لیے 2-3 مٹکے دینے میں کوئی نقصان، میرے لیے 2 مٹکے ایسے ہی ہیں جیسے اس کے لیے 2 چمچ. تو یہ اپنی اوقات کے لحاظ سے مانگ رہی ہے، میں اپنی حیثیت کے حساب سے دوں گا اس کو. یہ سخی لوگوں کی باتیں جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں بھی تھوڑے تھوڑے سے جیسے آپ لوگ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو تو ناراض نہیں کر سکتا، میں بیان سن رہے ہیں، آپ کے علاوہ لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں بھائی. تو سخی آدمی اپنی حیثیت دیکھ کے خرچ کرتا ہے، سامنے والے کی اوقات نہیں دیکھتا. وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ نواسے تھے، تو ظاہر ہے وہ خون میں سخاوت منتقل ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ کوفہ میں کسی غلام کو دیکھا. یہ کوفہ بڑے بڑے صحابہ کا مرکز تھا، اسے عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے فتنوں کی جگہ، اور پھر پورے فقہ حنفی کی کو جو ہے نا وہ کہہ دیا جاتا ہے. نبی کے نواسے کوفہ میں رہے ہیں. تو وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باغ میں گئے، دیکھا کہ ایک غلام کھانا کھا رہا ہے. غلام ہے، مالک نے ظاہر ہے مخصوص محدود روٹیاں دی ہوں گی، 2 روٹی کہ بھئی تو کھا لے. جب دیکھا کہ غلام 1 لقمہ خود کھاتا ہے اور 1 لقمہ ایک کتا ہے اس کو پھینکتا ہے، 1 لقمہ خود 1 لقمہ کتے کو. تو انہوں نے جا کے غلام سے پوچھا کہ بھئی تو یہ عمل کیوں کر رہا ہے، یہ روٹیاں تو تیرے مالک نے تیرے لیے بھیجی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کتا میرے سامنے حسرت سے بیٹھا ہے بھوکا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود پیٹ بھر کے کھاتا رہوں اور یہ مجھے بھیگاری بن کے دیکھتا رہے. تو اپنی روٹی کچھ کم کر دو، کچھ اس کا بھی پیٹ بھر دو. غیرت مند تو اسی طرح ہوتے ہیں نا. اور جو بے شرم ہوتا ہے وہ بھوکوں کو دکھا دکھا کے کھاتا ہے. یہ دیکھو ایسے دکھا دے گا نا، بھوکا سامنے بیچارہ مر رہا ہے، اس کو دکھا کے کھاتا ہے کہ یہ تمہارے پاس جو پیسے نہیں ہے نا یہ تمہاری قسمت ہے. تانا بھی دیتے ہیں کہ تمہاری قسمت چونکہ ایسی ہے، مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے تو میں اسی حساب سے تم مرو میرے سامنے یہاں پہ. تو یا تو اسے بھگا دو یا اسے شریک کر لو، صحیح ہے نا. تو حضرت حسن نے دیکھا کہ حضرت حسن کو اس کا یہ عمل اچھا لگا. اب دیکھو ہم ہوتے چاہے کتنے ہی لاکھوں پتی ہوتے تو زیادہ سے زیادہ اس غلام کو کہتے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، ٹھیک ہے نا. اگر بہت اچھے ہوتے اور زیادہ اچھے ہوتے تو 5 روپے نکال کے اس کو پکڑا دیتے کہ بھئی یہ 5 روپے میری دے. اسی سے وہ خوش ہو جاتا ہے، دیکھو بھئی اچھے عمل کی حوصلہ افزائی کرنے والے. اور نیک ہوتے 4 مہینے بھی لگے ہوئے ہوتے، سال بھی، یا کسی بزرگ سے خلافت ملی ہوئی ہوتی، بہت زیادہ نیک ہوتے تو 1000 کا نوٹ پکڑا دیتے. میرا خیال ہے تاریخ میں ہم نے کبھی کسی کو اس طرح سے کسی کو اچھے عمل میں دیکھ کے حوصلہ افزائی کے لیے، شاید مجھے تو نہیں یاد پڑتا اپنے ماضی میں جھانکوں کہ شاید کبھی کوئی ایسا واقعہ میرے ساتھ میں نے 1000 روپے کسی کو اس وجہ سے پکڑا دی ہوں. تو ایسے کوئی یاداشت میں نہیں آ رہی کوئی بات. تو آپ لوگ جب ہم سے سننے والے ہیں تو ہم سے تو اچھے ہی ہوں گے بہرحال، ٹھیک ہے نا. تو یاد نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کہ ابھی ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا. تو حضرت حسن نے کیا کیا، حضرت حسن نے دیکھا بھئی ایسا شاندار غلام کتے کا خیال کر رہا ہے، کتے کا، اس کو تو غلام نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو مالدار ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ سخاوت کرے. کیونکہ سخاوت تو جو غربت میں کرتا ہے دولت میں بھی وہی کرتا ہے، اور جو غریب نہیں، غربت میں سخی نہیں ہے، پیسہ آنے کے بعد بھی وہ کنجوس کا کنجوس ہی رہتا ہے. غریب آدمی اگر سخی ہوگا نا وہ بھی اپنے ساتھ آدھی روٹی میں دوسرے کو شریک کر لے گا، اور دولت مند آدمی اگر بخیل ہوگا تو وہ آدھا نوالا بھی کسی کو کھلانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. تو حضرت حسن گئے اس باغ کے مالک سے کہا بتا یہ تیرا باغ کتنے کا ہے جس کے رکھوالے کے لیے تو نے اپنے غلام کو رکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا یہ اتنے کا باغ ہے. کہا بیچتا ہے، فوراً قیمت دوں گا تجھے. اس کو اچھی بھلی قیمت مل رہی تھی. حضرت حسن نے وہ باغ خریدا، بلکہ پہلے غلام خریدا. کہا یہ غلام تو کتنے کا بیچتا ہے؟ اچھی قیمت لگائی اس غلام کی، مالک کو پیسے دے کے غلام خرید کے آزاد کر دیا. کہا پہلے تو یہ آدمی غلام بننے کے قابل نہیں ہے، اس کو آزاد کر دیا. اور پھر اس سے کہا یہ بتا یہ تیرا باغ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی اتنے کا ہے. اس کی اچھی قیمت لگا کے اس کو باغ کے پیسے دیے، باغ بھی خریدا، اور وہ باغ اس غلام کو ہدیہ کر دیا، صدقہ کر دیا، یہ تیرا ہے. غلام آزاد بھی ہو گیا اور باغ کا مالک بھی ہو گیا. تو یہ حضرت حسن کی سخاوت ہے. جو مخلوق ہے، مخلوق
مخلوق کی سخاوت اور جود وہ اللہ کے مقابلے میں اس کو کیا کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ تو جنت جو ہے نا، جنت اس کو اللہ نے اعمال کا بدلہ مجازن کہا ہے، مجازن، حقیقتاً نہیں کہا، بلکہ جنت اللہ کے کرم اور سخاوت کا ایک اظہار ہے کہ تم نے میرے لیے تھوڑی سی قربانی دی تھی تو آج میں تمہیں نوازوں گا، تو اللہ پھر اپنے حساب سے نوازے گا میرے بھائی، ہماری اوقات نہیں دیکھے گا۔ تبھی تو وہ شخص اپنی اوقات کے حساب سے جنت کو دیکھی نا تو ایک دم حیران ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اوقات کے لحاظ سے دیکھ رہا تھا، وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے۔ تو جادوگروں نے کیا کہا فرعون کو کہ واللہ خیر و ابقا، تو جو عہدے دے گا اور وزارتیں دے گا اللہ کا بدلہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ تو فرعون نے سب کو 24 گھنٹے میں شہید کر دیا، لیکن وہ ایمان پہ ڈٹے رہے۔ تو یہ 8ویں دلیل تھی حضرت موسیٰ کے برحق ہونے کی، اور اس بات کی کہ یہ نورہ کشتی نہیں ہو رہی تھی، اگر یہ ہوتی تو جہاں مفاد نظر آتا اس طرف یہ جادوگر چلے جاتے۔ تو پیغمبر جو دلائل لے کے آتے ہیں میرے بھائی ادھر جاؤ، چلو شاباش بھاگو یہاں سے، تو پیغمبر جو دلائل لے کے آتے ہیں نا وہ دلائل بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اب آپ ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ وہ دلائل ہم نے تو نہیں دیکھے وہ دلائل ہم تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنتے ہوئے دیکھتے، جادوگروں کا مقابلہ دیکھتے، اور ہمیں تو اسلام کے برحق ہونے کا یقین آ جاتا۔ ہم نے تو اپنے زمانے کے مولوی صاحبان کو دیکھا ہے جو ہمیں اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم نے تو کسی مولوی صاحب کو کوئی معجزے کو ظاہر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ مولوی صاحب کو گڑبڑیں کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے، کبھی نماز میں لیٹ، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی مولوی صاحب بھی تو آپ ہی کی قوم کے ہیں نا، تو اسی قسم کے ہیں وہ بھی۔ مشائخ اور پیر و مرشد سے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں، پھر ان کی خامیاں سامنے آتی لگتی، کوئی تبلیغ میں نکلتا ہے، پھر تھوڑے دنوں تو عقیدت ہوتے، پھر ان کی برائیاں بیان کرنا شروع کرتے، وہ یوں کہہ رہے تھے تو وہ تبلیغ والے ایسے ہوتے ہیں۔ تو کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہو کہ یاد رکھو جو کہتے ہیں نا سب غلط ہیں، علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ خود غلط ہے، سب غلط نہیں ہو سکتے۔ تو نہ تبلیغ والے پیغمبر ہیں کہ ان میں کوئی خامی نہ ہو، وہ خود بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے نا کہ ہم پیغمبر ہیں، ہم میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ نہ خانقاہی لوگ پیغمبر ہیں، نہ علماء پیغمبر ہیں، ہر ایک میں خامی، ہر ایک میں غلطی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر عوام کیا کرے؟ عوام نے پیغمبروں کو تو دیکھا نہیں ہے تو کیسے یقین کرے؟ تو یاد رکھو پیغمبروں کی تعلیمات موجود ہیں، ان تعلیمات کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعلیمات کسی جھوٹے پیغمبر کی نہیں ہو سکتی، اور یہ دلائل لاٹھی کو سانپ بنانے والے دلائل سے بھی زیادہ مضبوط دلائل ہیں۔ ایک نبی جو امی، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، وہ ایسا نظام دنیا کو دے کے گیا کہ آج ساری دنیا میں اگر نجات کا راستہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو وہ صرف اور صرف کس میں ہے؟ اسلام میں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرمائیے لوگوں کی وہ فطرت ہے جس پر ہم نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں بیان کرتا رہتا ہوں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن آج بھی اللہ کی قدرت کے دلائل، وہ میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں، بس وہ بتا کے پھر میں اس آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر محمود غازی صاحب جو تھے نا اسلام آباد یونیورسٹی میں، ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ امریکہ میں یا یورپ میں کسی انگریز سے ملے، وہ انگریز مسلمان ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم مسلمان کیسے ہوئے، کیا تم نے دیکھا جس کی بنیاد پر مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے اپنے واقعات سنائے کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یوں دیکھا، میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، بہت قرآن کا مطالعہ کیا، مجھے بہت سمجھ میں آئی یہ کتاب، تو میں بس قریب تھا کہ میں اسلام قبول کر لیتا، اور میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا۔ کہہ رہے لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اور غور کر لو، تھوڑا سا اور غور کر لو۔ تو ایک دن کہتا ہے میں بند کمرے میں قرآن مجید سامنے رکھ کے بیٹھا اور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر یہ دین سچا ہے اسلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی، اور تو رب ہے اس کائنات کا، اور یہ کتاب تیری برحق کتاب ہے، یعنی خلاصہ یہ کہ اسلام اگر سچا مذہب ہے تو مجھے کوئی ایک نشانی بس ایسی دکھا دے ابھی جو ماوراء العقل ہو، جیسے کوئی عجوبہ ہو جاتا ہے نا، چھت کھل گئی، کوئی فرشتہ آ گیا، کوئی ایسا عجیب سا کام دکھا دے جو عام طور پر ممکن نہ ہو، ایسا کام دکھا دے بس تاکہ مجھے اور اطمینان ہو جائے، میں فوراً اسلام قبول کر لوں گا۔
کہہ رہا میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں. کیونکہ یہ پکے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے جب ایک مذہب کو قبول کر لیا تو پھر واپسی نہیں ہے, واپسی نہیں ہے. غور کر لو. تو کہہ رہے میں دعائیں مانگ رہا ہوں اور نیت کر کے بیٹھا ہوں, شاید ابھی چھت کھلے گی, کوئی فرشتہ آسمان سے آئے گا یا کچھ ہوگا. کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو اتنے میں نے پھر قرآن مجید کھولا, میں نے کہا چلو تھوڑا سا اس کا مطالعہ کر لیں, جب تک کوئی نشانی آتی ہے نہیں آتی تو مطالعہ کر لیں. جیسے ہی کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کھولا, سامنے یہ آیت تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن رات کے عدلنے بدلنے میں اور اس کائنات میں عقل والوں کے لیے ایک نہیں سینکڑوں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. کہہ رہے میں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے یہ آیت مجھے بتانے کے لیے کہ کمبخت ایک نشانی تو اس کائنات میں غور کر, تجھے اللہ کے وجود, اس کی قدرت, اس کی طاقت, اس کی توحید کی سینکڑوں ہزاروں نشانیاں نظر آئیں گی. وہی تو قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ سوکھے چارے سے اللہ تمہارے لیے دودھ پیدا کرتے ہیں. یہ جو زمین اور آسمان کا کشش کا نظام ہے, اس نظام میں رب دیکھو. یہ جیسے قرآن مجید نے بیان کیا, جو ہم بیانات میں بتاتے رہتے ہیں, تو یہ ایک نہیں سینکڑوں نشانیاں ہیں, سینکڑوں, جو اس بات کی علامت ہے اس کائنات کو بنانے والا کوئی موجود ہے, جس نے بنایا اس کائنات کو, اس کے کچھ حقوق ہیں, اس کا کچھ اس مخلوق سے تعلق ہے. غیر مسلم کے ہاں خدا کا اور مخلوق کا کوئی تعلق ہے کیا؟ بتاؤ. کوئی تعلق نہیں ہے سوائے گاڈ کا واسطہ دینا, فار گاڈ سے, خدا کے واسطے. بس گاڈ دو چار چیزوں میں ان کے استعمال ہوتا ہے. ہندو کے ہاں بھگوان استعمال ہوتا ہے مگر قسمیں وسمیں دینے کے لیے. باقی اس بھگوان کے احکام کیا ہیں, حقوق کیا ہیں, کچھ بھی نہیں پتا. وہ اپنے قانون پہ چلتے ہیں. ہندوستان کا جو قانون ہے اس کو فالو کریں گے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے. انگریز جو ہے وہ بھی مانتا ہے گاڈ گاڈ, بس گاڈ کے لفظ کی حد تک. باقی خدا نے زنا کو حرام کیا ہے, حلال کیا ہے. شراب خدا کو پسند ہے یا نہیں ہے. اللہ ماں باپ کو اولڈ سینٹر میں جمع کرانے کا کہتے ہیں یا بوڑھے ماں باپ کو کی گھر میں خدمت کرنے کا حکم دیتے ہیں. ان تمام چیزوں سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے. تو ایسے خدا کا کیا فائدہ میرے بھائی کہ جس کا اپنی مخلوق سے کوئی رشتہ اور تعلق ہو ہی نہیں. باپ کا اولاد سے رشتہ ہے, دوست کا دوست سے رشتہ ہے, میاں کا بیوی سے رشتہ, بیوی کا شوہر سے رشتہ. مگر یہ عجیب بات ہے کہ جس نے بنایا, آسمان سے پانی برسا رہا ہے, زمین سے تناور درخت پیدا کر رہا ہے, اس کا اس مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بس آسمان پہ بیٹھا نظارے کر رہا ہے کہ تم نے جو مرضی کرنا ہے کرو, چاہے نائٹ کلبوں میں ناچو, چاہے زنا کرو, شادی کرو, مرضی ہے. نکاح کر کے زندگی گزارو, زنا کر کے زندگی تمہاری مرضی. شراب پی کے زندگی گزارو, بغیر شراب کے گزارو. پاکیزہ چیزیں کھاؤ یا سور اور کتے جیسی ناپاک چیزیں کھاؤ, تمہاری مرضی. پاک کپڑے پہنو, پاک صاف رہو یا ناپاک رہو, تمہاری مرضی. ماں باپ کی خدمت بڑھاپے میں کرو یا ٹینشن سے بچنے کے لیے اولڈ شیلٹر میں داخل کر دو, تمہاری مرضی. میری عبادت کرو, چرچ جاؤ, کرو عبادت, نہیں کرتے تمہاری مرضی. تو آزاد چھوڑا ہوا ہے نا وہاں لوگوں کو. یہ تو اسلام واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ نا 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 نا, آزاد نہیں ہے. صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کر صبح تک فرشتے اللہ نے بٹھائے ہیں جو ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں. اور ایک ایک چیز جیسے تبلیغ والے بتاتے ہیں نا کہ صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک پوری ترتیب پیغمبر کے حکموں کے مطابق گزرنا شروع ہو جائے. نبی کے طریقے کے سونا بھی کیسے, یہ بھی نبی کے طریقے کے مطابق. بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک نبی کا طریقہ اپنی زندگی میں لانا ہے, شریعت کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اور وہ ساری شریعت اللہ نے محفوظ کر کے دکھا دی. خود یہ محفوظ ہونا اس دین کے برحق کی ہونے کی دلیل کہ 1400 سال گزر گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کر کے دکھائی ہے. ایک ایک ادا, جن چیزوں کا دین سے تعلق نہیں ہے ان کو بھی محفوظ کر کے دکھایا. بتاؤ نبی جب ہنستے تھے تو کتنے دانت نظر آتے تھے, اس کا کوئی دین سے تعلق ہے؟ تو ہر ایک کی اپنی عادت ہوتی ہے, کوئی زیادہ دانت نظر آتے ہیں کسی کے کم. مگر احادیث میں اس پہ باب باندھا گیا ہے کہ نبی جب مسکراتے تھے کتنے دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آیا کرتے تھے. اس پہ بھی باب باندھا گیا ہے. اور پھر سندوں کے ساتھ حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان, پوری سندیں چلتی ہیں, فلاں نے فلاں سے, فلاں نے فلاں سے. اور جس نے جس سے بیان کیا اس کے پورے حالات کتابوں میں موجود ہیں کہ فلاں جگہ پیدا ہوا یہ راوی, اس کے بارے میں اس وقت کے علماء کی رائے کیا تھی. کسی نے کہا ثقۃ, یہ قابل اعتماد ہے.
کسی نے کہا کذاب یہ جھوٹا ہے، کسی نے کہا صدوق یہ سچا ہے. ایسے تبصرے اس کے بارے میں، وہ تبصرے محفوظ. کیوں ایک شخصیت کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سند کے ساتھ کوئی قول نقل کرتا ہے. اس کا سچا ہونا ثابت ہوگا تو یہ ثابت ہوگا کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ نبی نے کہی. پوری سندیں چلتی ہیں، یہاں تک کہ نبی کے دونوں جو ابرو تھے، اب جو پلکوں کے اوپر ابرو کا، تو ان کو دیکھو، یہ غیر مقلد ہیں یہ بچے جو ہے نا میرے، یہ بیٹا اور یہ بیٹی، یہ دونوں غیر مقلد. یہ جو ہے نا دلیل سے بات نہیں مانتے، یہ بلا دلیل بات نہیں مانتے یوں کہنا، اور دلیل سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. یا تو مجتہد ہو نا، دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہو. اب آپ یہاں بیٹھ جاؤ آرام سے، اور آپ بھی یہاں بیٹھ جاؤ. چلو اب یہاں سے ہلنا نہیں. یہ دونوں جب مل جاتے ہیں نا پھر زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. یہ دونوں بہن بھائی جب ملتے ہیں، اکیلا بیٹھا ہوا تھا کتنے آرام سے شرافت سے بیٹھا ہوا، جیسے یہ چھوٹی چھٹانکی نظر، اس کا نام میں نے چھٹانکی رکھا ہوا ہے، یہ بہت ہلکی پھلکی ہے چھوٹی سی. تو جب یہ چھٹانکی ملتی ہے نا اس کو، تو پھر یہ پہلے شرافت سے پھر شر اور آفت اس کا اظہار شروع کر دیتے ہیں. تو ایک محدث ہے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو دوسرے دیگر محدثین ان کی زیارت کے لیے گئے کہ بھئی موت کے وقت کچھ ان کو کلمے کی تلقین کریں گے. تو پہلے زمانے میں، اب تو کتابوں میں حدیث ہے نا، پہلے کتابوں میں نہیں ہوتی تھی، سندیں چلتی تھی. کوئی بھی جب حدیث بیان کرتا تھا تو کہتا تھا میں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے اس نے نبی سے سنائی ہے. ایسے سند بیان ہوتی تھی، اس کے بغیر بات قبول نہیں کی جاتی تھی. تو گئے. اب مسئلہ کیا ہے کہ جس کا انتقال ہونے والا ہو اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، ایسا ہی ہے نا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو، کیونکہ غصے میں یا چڑچڑا پن میں ہوتا ہے تو کبھی ممکن یہ نہ کہہ دے کہ جاؤ میں نہیں پڑھتا، بلکہ اس کو یاد دلانا چاہیے. کلمہ خود پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کو یاد آ جائے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا، جب قصائی ذبح کرتا ہے نا تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں تاکہ اس نالائق کو یاد آ جائے. اس بقرعید پہ میں نے بہت سے قصائی دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے جانور ذبح کرتے اور تکبیر نہیں پڑھتے ہی نہیں ہے تک. منہ میں ایک کو میں نے یہاں دیکھا گٹکا باقاعدہ دبایا ہوا ہے منہ میں، یوں کر کے منہ کیا ہوا ہے. میں اسے کہہ بھی رہا ہوں بھائی تو اللہ اکبر تو کہ، مگر وہ گٹکا ہی منہ سے ہلے گا تو کچھ منہ سے نکالے گا نا وہ گٹکا پکڑ کے. تو اسی لیے کہتا ہوں بھائی خود ذبح کر لیا کرو. علماء نے کہا ہے کہ جو آدمی جانور ذبح کرتا ہے نا، اگر وہ نیک ہو تو اس کے گوشت میں اس کی اثرات آتے ہیں. تو ذبح کسی نیک آدمی سے کرا لو، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے خود نیک بن جاؤ، توبہ کر لو، یا اللہ جو کچھ بدماشی کی معاف کر دے، بسم اللہ اللہ اکبر. ہمارے حضرت کو کسی نے کہا کہ قربانی کی کھال ہے مدرسے کے لیے پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس، کسی آدمی کو بھیجیں اٹھا کے لے جائے. حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے آپ خود آدمی بن جائیں. ٹھیک ہے نا. اس میں طنز بھی ہے کہ یہ تو آپ عوام کا فرض ہے کہ وہ مدارس کے ساتھ خود تعاون کرے. تو یعنی آدمی بن جاؤ، انسانوں جیسی باتیں کرو. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو خود ہی آدمی بن جائے تھوڑی دیر کے لیے، خود ہی توبہ طائب کر لے. جی جنازہ آ گیا ہے؟ اچھا بس میں بات ختم کرتا ہوں، بھی صفحے تیار کریں گے انشاءاللہ. یہاں پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، چارپائی رکھ دی ہے ان کی. یہ مؤذن صاحب سے رابطہ کریں، آپ قاری رشید صاحب کو بتائیے سب کچھ. اچھا قاری رشید صاحب ہیں یا ان کو بتائیں گے. تو آگے جو ہے نا انہوں نے کیا کہا، کلمہ پڑھنے کے لیے نا حدیث سنانا شروع کر دی. حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان. 3-4 سندوں کے بعد جا کے رک گئے، محدث بھول گئے کہ آگے راوی کون ہے. پھر دوسرے نے سند شروع کی، حدثنی، یعنی بنانے یہ چاہ رہے تھے کہ سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا موت کے وقت وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کا آخری کلام کلمہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا. اصل میں یہ حدیث بیان کرنا چاہتے تھے مگر 2-3 سندوں کے بعد آگے راوی بھول جاتے تھے. تیسرے نے چوتھے نے جب یہ پڑھائے تو وہ مریض جو مرض الموت میں تھے سمجھ گئے کہ ان کو سند یاد نہیں آ رہی. انہوں نے پڑھنا شروع کی، حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان، مجھ سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے، انہوں نے فلاں صحابی سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ.
جس شخص کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ حدیث سنائی، یعنی کلمہ بھی پڑھ لیا، اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ واقعات خود اس دین نے اور مذہب کے برحق ہونے کی واضح دلیل ہیں کہ ایسی حفاظت کی ہے کہ کلام کی کہ مرض موت میں بھی سند پیش کی جا رہی ہے اور نبی کے کلام کو نقل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان نصیب فرمائے، اور تکبر جیسے مرض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ کیا، یہ پھر اگلے ہفتے کر دے دیں بھائی، چارپائی آ گئی ہے جنازے کی؟ صحیح، چلیں ذرا صفیں تیار کر لیں، یہ جنازہ